अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। पाकिस्तान में तख्ता और तख्ता के दरमियान बहुत मुख्तसर फासला है और बारीक फासला है। एक रोज में 3 वज़राए आज़म अदालती कटहरे में थे। एक को इंसाफ चाहिए जिसके लिए 44 साल लगे उसकी दरख्वास्त की समाअत के लिए, और दूसरे को इंसाफ नसीब हुआ है। तीसरा अभी तक कटहरे में है, उसका फैसला भी जल्द होना है। 3 सिविलियन वज़राए आज़म और अदालती फैसले। इंसाफ की सूरत हाल क्या है, इंसाफ कहाँ है और इंसाफ कैसे मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। तो आज 2 से 3 अहम केसेस थे। एक केस शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी था। दूसरा केस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो है वो अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत थी। और तीसरा केस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साइफर केस के हवाले से फर्द जुर्म आयद होनी थी जो न हो सकी, अडयाला जेल में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 11 साल के बाद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के रेफरेंस की समाअत की, और उसमें जो अटॉर्नी जनरल ने सूरत हाल से अपडेट किया अदालत को, फारूक एक नायक मौजूद थे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो रेफरेंस के मुहर्रिक हैं वो भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सर क़यादत मौजूद थी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि शहीद भुट्टो के हवाले से इंसाफ चाहिए और हमें उम्मीद है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। इसी रेफरेंस की समाअत के दौरान अजीब और गरीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने यह सवाल किया कि 11 साल के बाद इस रेफरेंस की समाअत हुई। इसका मतलब है कि 2012 में समाअत हुई, उसके बाद ये इल्तवामी था, तो उसके बाद ये इल्तवामी क्यों रहा? तो अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये कहा कि इसका जवाब तो अदालत को देना चाहिए कि तकरीबन 11 साल ये रेफरेंस इल्तवामी क्यों पड़ा रहा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने यह फैसला किया कि अब इस रेफरेंस की समाअत मिड जनवरी में रोज़ाना की बुनियाद पे होगी, और एशिया के हवाले से 9 मवानीन इस अदालत ने मुकर्रर किए, नामजद किए, जिनसे वो गाइडलाइन ली जाएगी कि इस केस के हवाले से, उसकी तारीख के हवाले से, क्राइम के हवाले से। तो इस तरह ये केस शहीद भुट्टो को इंसाफ की फराहमी के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ की फराहमी के हवाले से तकरीबन 44 साल के बाद अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है। जो फैसला होगा वो अदालत का फैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी इस केस की पेशरफ्त से, रेफरेंस की समाअत के हवाले से जो पेशरफ्त शुरू हुई है उससे मुतमईन है, और उनका ये कहना है कि इंसाफ मिलके रहेगा। एक केस ये है जिसकी समाअत के लिए, जिसके इंसाफ के लिए 44 साल लगे हैं, और दूसरा केस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का था। 3 केसेस थे उसके खिलाफ, और ये तीनों केसेस पनामा स्कैंडल के हवाले से मंजर पे आए। 2017 में 3 केसेस में उसको सजा हुई। एक केस एवनफील्ड का था, दूसरा फ्लैगशिप का था, और तीसरा केस अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स का केस था। 2 केसेस में वो पहले बरी हो चुके थे, एवनफील्ड में और फ्लैगशिप केस में। अल अज़ीज़िया स्टील मिल जो केस था उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को 7 साल की कैद की सज़ा मिली थी और जुर्माना हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज उसकी समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत की। 2-3 जुमले हैं इस केस की मंतकी अंजाम तक पहुंचने के हवाले से। नेब के अहलकार अदालत में पेश होते हैं,
اور دلائل کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو اس کیس میں سزا کیوں ہوئی اور کس بنیاد پہ دی گئی، تو اس کے حوالے سے 3-4 جملے ہیں اور وہی انجام ہے، وہی فیصلہ ہے۔ نیب کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ ہمارا سارا کیس GIT کے تجزیے کے بنیاد پر تھا۔ واجد ضیاء نے یہ تجزیہ کیا کہ نواز شریف ہی اس پراپرٹی کے یا اثاثے کے مالک ہیں، پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ واجد ضیاء خود مان رہا ہے کہ ملکیت ثابت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، ہمارا جو بھی کیس تھا وہ اسی انالیسس کے بنیاد پہ تھا۔ تو نیب کے پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ بالکل جو ہمارا جو بھی کیس ہے وہ واجد ضیاء کے انالیسس کے بنیاد پر تھا اور اس کے حوالے سے کوئی دستاویز ہمارے پاس نہیں ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی دستاویز بھی نہیں ہے تو مفروضوں کے بنیاد پر کیوں سزا ہو سکتی ہے، کیسے سزا ہو سکتی ہے، جس کے بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس نے 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں جو قید کی سزا میاں نواز شریف کو سابق وزیر اعظم کو ہوئی تھی اس کو بری کر دیا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ 3 کیسز تھے پاناما اسکینڈل کے روشنی میں، تینوں کیسز نیب کی طرف سے بنے تھے اور ان تینوں کیسز میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی اور یہ تینوں کیسز تقریباً 2 ماہ میں ختم ہو گئے اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ان تینوں کیسز سے بری ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے وزارت عظمیٰ کے حوالے سے میاں نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی، اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ بری ہیں اور جائے کر کھیلیں۔ ایک الزامات تو اس کے اپوزیشن کی طرف سے لگ رہے ہیں کہ لاڈلا ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی الزامات ہیں، لیکن اداروں کی صورتحال یہ ہے، اداروں کی حالت یہ ہے کہ یہی نیب 2017 میں مختلف دستاویز لے کے سامنے آ گیا کہ یہی ملزم ہے، اسی کو سزا ملنی چاہیے، انہوں نے الیگل اثاثے بنائے اور قومی دولت کو لوٹا، اور یہی ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تجزیہ کے بنیاد پر انالیسس کے علاوہ باقی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اس اثاثے کے مالک ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اس کیس سے بری ہو گئے۔ سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ تو پہلے سے بھی ایک رائے بن رہی تھی کہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے جو صورتحال بننے جا رہی ہے یا انتخابات کا جو ماحول بن رہا ہے، مسلم لیگ نون سب سے آگے ہے اور اس میں ایک رائے یہ بن رہی تھی کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اس کے حوالے سے جو ہارڈل تھا، جو رکاوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ اگر اس کیس میں وہ بری نہیں ہوئے اور یہ کیس لمبا چلا تو اس کی اہلیت ہے جو وزارت عظمیٰ کے لیے یا قومی اسمبلی کے رکن کے لیے، وہ کیسے حل ہوگا۔ تو اب کیسز سے بری ہو گئے، اب ان کی جو اہلیت کے حوالے سے میرے خیال میں یہ معاملہ مزید لمبا نہیں چلے گا، یہ معاملہ بھی فوری طور پر جلدی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ تو اس طرح العزیزیہ اسٹیل مل والا کیس بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچا اور میاں نواز شریف کا جو غصہ ہے میرے خیال میں اب وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ شدید غصے میں تھے اور اس کے جو فزیکل جو اس کی باڈی لینگویج تھی اس سے لگ رہا تھا کہ وہ مختلف جو سوالات اٹھا رہے تھے احتساب کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، اب میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن پھر بھی مجھے ہی سزا ملی، مجھے ہی قید ملی، مجھے ہی نااہلی ملی۔ تو اب میرے خیال میں اس کو جو ریلیف ملا ہے اس کے بعد اس کی جو سوچ ہے یا اس کا جو بیہیویئر ہے اس میں بہتری آنے کی امید پائی جائے گی۔ اب یہ 2 وزرائے اعظم کا میں نے ذکر کیا، تیسرا وزیر اعظم ابھی کٹہرے میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، عمران خان۔
سائفر کیس ہے، اس میں دو ملزم ہیں، ایک سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں اور دوسرے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں ایک مرتبہ پھر خصوصی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ ہونا تو جو چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ آج ان دونوں رہنماؤں پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مختلف وجوہات ہیں، لیکن اس کے بعد وہاں سماعت جو ہے اس کیس کے حوالے سے یا فرد جرم کے حوالے سے کل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ وہاں عدالتی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ جو ماحول ہے یا وہاں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے عجیب غریب صورتحال ہے۔ شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہے شہر بانو، وہ کہتی ہے کہ اس عدالت میں 7 سے 8 لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ہر سماعت میں ہیں، وہ کون ہیں کس کے ہیں کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے، اور ان کی شکلیں اور جو ان کے باڈی لینگویج ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ عام آدمی یا عام شہری نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کون سی اوپن کورٹ ہے کہ وہاں پر یہ 7-8 بندے جو عام شہری کے نام پر عدالت میں آ کے بیٹھتے ہیں اور خصوصی عدالت کے جج آ کے کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی آج بھی عدالت میں وہاں موجود تھے، لیکن میڈیا ٹاک انہوں نے نہیں کی یا ایسا موقع پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کی جو سماعت ہے وہ تو کل تک ملتوی ہو گئی، لیکن شاہ محمود قریشی کی بیٹی شہر بانو الزام لگاتی ہیں کہ یہ کون سی اوپن کورٹ ہے کہ اس میں 7-8 مخصوص لوگ بیٹھتے ہیں، جج کارروائی شروع کر دیتے ہیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب ان کے خاندان کے لوگ یا گھر کے جو فرد ہیں وہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں تو عدالت کا دروازہ بند کیا جاتا ہے اور اس کو کنڈی لگتی ہے اور سماعت ختم ہونے کے بعد عدالت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ملک میں نظام عدل کے حوالے سے اور عجیب صورتحال تو یہ ہے کہ یہی لوگ کبھی تخت پر ہوتے ہیں کبھی تختے پر، اور اس کے بعد اگر جو انصاف کی دیوی ناراض ہو جائے تو سالوں سال صدیاں لگتی ہیں انصاف میں، اور اگر راضی ہو جائے تو پلک جھپک میں انصاف مل جاتا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔